وحده بتنبر وتبهد لا ضد له ولا ند له وحده لا مثل له ولا مثال له ثم نشهد أن محمودا مقصودا مطلوبا محبوبا ثم نشهد أن سيدا مؤيدا طيبا ثم نشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرئاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين उलट दी जब निकाबे रुख उलट दी जब निकाबे रुख तो फिर क्या पाक दामनी ये चेहरा खोलना दर पर्दा है तमहीदे उर्यानी उलट दी जब निकाबे रुख तो फिर क्या पाक दामनी
یہ چہرہ کھولنا در پردہ ہے تمہید عریانی، یہ قید پردہ ہے، یہ قید پردہ ہے عین کے تزا درزا انسانی، یہ قید پردہ ہے عین کے تزا ذات انسانی، جس آزادی کے تم خواہاں ہو وہ خون ہے حیوانی۔ محبت، ذوق، شوق، عقیدت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل صد احترام دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ عاجز کو حق حق، سچ سچ، صحیح صحیح، محض اپنی رضا کی خاطر قرآن و سنت کی روشنی کے اندر گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور آپ حضرات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سمجھنے اور سمجھانے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ ہے، نہ نوری ہے نہ ناری۔ آج انشاءاللہ العزیز جس موضوع پر گفتگو کروں گا یہ حیا اور غیرت۔ ایمان والا بندہ کبھی بے غیرت ہو نہیں سکتا۔ حیا اور ایمان ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں۔ حیا ہے تو ایمان ہے، اگر حیا نہیں تو ایمان بھی۔ غیرت ہے، غیرت نام ہی ایمان کا ہے۔ غیرت ہے تو بندے کے پاس ایمان ہے، اگر غیرت نہیں تو بندے کے پاس ایمان نہیں۔ توجہ کرنی ہے۔ دو باتیں عرض کروں گا، ایک اس حیا پر، غیرت پر، اور دوسرا جو بندہ غیرت بے ایمانی میں ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والا ہو، تو رب آپ اس کی حفاظت کا بندوبست کرتے ہیں، اللہ کی عام شام میں آ جاتا ہے۔ توجہ کرنی ہے، بغیر کسی تمہید کے وقت کی قلت کی وجہ سے گفتگو کرنے لگا ہوں۔ اللہ کا قرآن ہے، فرمایا میرا سونا پیغمبر، میرا لاڈلا پیغمبر، دوواں جہان دا سردار پیغمبر، دوواں جہان دا دلہا تے دلہار پیغمبر، امام الانبیاء پیغمبر، خطیب الانبیاء پیغمبر، رئیس الانبیاء پیغمبر، خاتم الانبیاء پیغمبر، والی بطحا پیغمبر، شمس الضحیٰ پیغمبر، بدر الدجا پیغمبر، نور الہدا پیغمبر، شیما دبیر پیغمبر، بدر منیر پیغمبر، سراج منیر پیغمبر، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں قل، او میرا سونا پھول ذرا اپنی زبان مبارک کو حرکت دے دینا، ذرا اپنے لب مبارک کھولیے نا، میں قانون بناؤں، میں اصول بناؤں، میں ضابطہ بناؤں، میں طریقہ بناؤں۔ اللہ کہنا کیا چاہتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں میرا سونا پیغمبر کل، میرا سونا پھول ذرا بولیے نا، اللہ کیا بولوں؟ رب کائنات فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل، یا او میرا سونا پیغمبر، اللہ میاں کیا کہوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا سونا پیغمبر اپنی زبان مبارک کو حرکت دے، میں قرآن بناؤں، میں اس
اصول بناؤں، میں ضابطہ بناؤں، میں طریقہ بناؤں، میں قرآن نازل کروں، آپ کی امت کے لیے شریعت نازل کروں۔ اللہ کہنا کیا چاہتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں سونا اپنی بیویوں سے کہہ دیں، اپنی بیٹیوں سے فرما دیں، تمام مومن مسلمان عورتوں سے فرما دیں۔ اللہ کیا کہوں، رب کائنات نے فرمایا، میرا سونا پیغمبر ہی نے بتلا دیجئے، او کائنات والیوں ذرا پردہ کر لو، اپنے حجاب اپنا اوڑھ لو، پردہ کر لو، یہ تمہارے لیے آسانی فرمایا۔ قل یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ رب کائنات نے فرمایا میرا سونا پیغمبر اپنی بیویوں سے فرما دے، کل ازواجک آپ کی تمام بیویاں، و بناتک سونا آپ کی تمام بیٹیاں، خاص زینب و رقیہ ام کلثوم و فاطمہ الزہرا، میرا سونا پیغمبر ہی نے بنا بتلا دیے، ونساء المؤمنین تمام مومن عورتوں سے فرما دیجئے جو بھی کلمہ پڑھنے والی ہے، خواہ وہ عرب کے رہنے والی ہو، خواہ وہ عجم کے رہنے والی ہو، پاکستان میں رہنے والی ہو، ہندوستان میں رہنے والی ہو، دولت اللہ کی رہنے والی ہو، اور کائنات والوں، بوڑھی ہو، جوان ہو، حسین ہو یا رنگ کی کالی بھی کیوں نہ ہو، اللہ فرماتی ہیں او ایمان والیاں، شرط رب نے قید لگائی ہے ایمان والوں کے لیے، ایمان والیاں تمہارے لیے آرڈر ہے، تمہارے لیے حکم ہے، جنہوں نے ایمان نہیں لایا، جو کلمہ نہیں پڑھتے، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتی، اللہ رب العالمین کی صفات میں اوروں کو شریک کرنے والیاں ہیں، اور یاد رکھنا میرے پیارے پیغمبر کو ختم نبوت والا پیغمبر نہیں مانتی، امام الانبیاء کو خاتم النبیین نہیں مانتی، آخری رسول نہیں مانتی، آخری پیغمبر نہیں مانتی، قیامت بے ایمان نہیں، ان کی مرضی ہے دوپٹے اتاریں، ان کی مرضی ہے بے پردہ ہو جائیں، لیکن افسوس ہوتا ہے ایمان والیوں پر، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اور میرے مسلمان بھائیوں گھر جا کر یہ ضرور سنانا، اللہ کا قرآن ہے 22واں سپارہ ہے اور سورۃ احزاب ہے، آیت نمبر 59 ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ ایمان والوں کے لیے رب نے قید لگا دی، انبیاء کرام اللہ نے فرمایا میرا نبی آپ کی ازواج بھی، آپ کی بیٹیاں بھی، وہ تو ویسے ہی حیا والی ہیں، پردہ کر لیں، یہ حکم ایمان والوں کے لیے آ گیا ہے۔ او میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، اگر تو نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، تو پھر تجھے اپنی آپ پہ اختیار کوئی نہیں۔ یہ جو نعرہ غیر لگاتی ہے میرا جسم میری مرضی، تو بھی اس نہج پہ چل پڑی ہے میری ماں، میری بہن، میری بیٹی۔ اللہ آرڈر کر رہے ہیں، ایمان کی کسوٹی میں یار بتلا رہے ہیں، اپنے اندر غیرت پیدا کر، اپنے اندر حیا پیدا کر، اللہ تیری حیا کی چادر کو داغدار نہیں ہونے دے گا۔ عرض کر رہا تھا اللہ نے فرمایا ایمان والیوں تمہارے لیے قید ہے، تم
بغیر پردے کے گھر سے نہ نکلو، گھر سے نکلنا پڑے پردہ کر کے نکلنا، شاید سمجھ نہ آئی ہو اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں، غیرت ایمانی حیا بتلانے لگا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، خاتم الانبیاء، والی بطحا، شمس الضحا، بدر الدجا، نور الہدی، شیما دبیر، بدر منیر، سراج منیر، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جا رہی ہے آپ کے ساتھ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہے، آپ کی لخت جگر، نور نظر، حسنین کریمین کی اماں، توجہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا، میرے پیغمبر کا جگر گوشہ فاطمہ الزہرا، توجہ بی بی بطول جا رہی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، علی المرتضی ہیں، جا رہی ہیں، آگے میرے نبی ہیں، میرے پیغمبر کے پیچھے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی کے پیچھے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ میرے دوستو، ذرا میرے جملے دل کی تختیوں پر نوٹ کر کے جانا، میری آواز سماعت کرنے والی میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، میرے جملے ذرا دل کی کھڑکی تختیوں پر نوٹ کرنا۔ اللہ کے پاک پیغمبر چلتے چلتے میرے نبی کو محسوس ہوا ہے میرے پیچھے علی نہیں اب فاطمہ ہے، میرے پیارے پیغمبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا، رات کا وقت ہے، میرے نبی نے دیکھا واقعی میرے پیغمبر کے پیچھے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، علی فاطمہ کے پیچھے آ رہے ہیں، میرے پیارے پیغمبر کا چہرہ مبارک زرد ہو گیا، میرے نبی کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، میرے نبی نے فرمایا فاطمہ جی یا رسول اللہ، کیا میں محمد نے تمہیں یہی تربیت دی ہے اپنے خاوند کے آگے چلنے کی؟ میں نے تو یہ تربیت سکھائی ہے خاوند آگے ہو بیوی پیچھے ہو، ہمیشہ بیوی پیچھے چلتی ہوئی اچھی لگتی ہے، یہاں میرے نبی نے یہ سبق بھی سکھا دیا ہے، ایمان والے بیویوں کی عادت ہونی چاہیے خاوند کے ساتھ ساتھ بھی نہ چلے، بھائی کے ساتھ ساتھ بھی نہ چلے، باپ جا رہا ہے ساتھ بھی نہ چل، آگے نکلنا تو دور کی بات ہے، مرد آگے ہو عورت پیچھے اچھی لگتی ہے۔ آج کل تو نظام ہی بڑا عجیب ہے، نہیں ہمیں برابر کے حقوق ملیں، ساری زندگی میں روٹیاں پکیندی رہی ہیں اور تو ہی بڑا۔ اللہ انشاءاللہ اللہ حیا پیدا کرے، حیا نصیب فرمائے۔ توجہ، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زرد ہو گیا ہے، سرخ ہو گیا ہے، میرے نبی نے فرمایا فاطمہ جی یا رسول اللہ آگے کیوں آئی ہے، پیچھے کیوں نہیں چلی؟ قربان جاواں فاطمہ کے جواب پر اتنی حیا والی، غیرت والی، توجہ اگر میں یوں کہہ دوں ہانس نہیں ہوگا، میرا اپنا ذوق، میرا اپنا ایمان ہے، ساری کائنات کا حیا اکٹھا کرے فاطمہ الزہرا کی حیا کو ہاتھ بھی نہیں لگ سکتا، اتنا حیا بی بی فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار، میرے نبی کا جگر، علی کی زوجہ، حسنین کریمین کی اماں، رو کے جواب دیتی آقا پیچھے چل رہی تھی، اب آگے اس لیے آئی ہوں، پہلے زمین پکی تھی، پاؤں کے نشان نہیں بنتے تھے اس لیے میں پیچھے تھی، اب اس جگہ پہ زمین کچی آ گئی ہے، ریتلی زمین آ گئی ہے، پاؤں کا نشان بن رہا ہے، میں نے علی سے کہا علی کل کسی غیر مرد کی فاطمہ کے پاؤں کے نشان پر بھی
اور فاطمہ کا نام لینے والی میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، ذرا غور کرنا، جنتی عورتوں کی سردار کا جواب سنانے لگا ہوں۔ رو کے عرض کرتی آقا اس لیے میں نے علی سے کہا یہ بات سمجھتی ہوں مرد کے آگے نہیں چلنا چاہیے، لیکن میری ایمانی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں چلوں، میرے پاؤں میں پیچھے ہوں علی آگے ہوں، کل صبح یہ نشان کوئی مرد دیکھ لے اور کہہ دے یہاں سے فاطمہ گئی ہے، آقا میں اپنا پاؤں کا نشان بھی بغیر ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ یہ ایمان ہے۔ آج تو بغیر دوپٹے کے پھر رہی ہے، آج تو کپڑے باریک پہن کر پھر رہی ہے، آج میری ماں، میری بہن، میری بیٹی کپڑے بالکل تنگ پہن کے پھر رہی ہے، اپنے وجود کی نمائش کر رہی ہے، پھر اعلان کر دیا یہ برابر کے حقوق ہے۔ توجہ توجہ ایمان والے ہو، یہ ایمانی غیرت ختم ہوئی، غیرت ختم ہوئی، حیا ختم ہوا، ایمان رہتا کوئی نہیں ہے۔ عرض کر رہا تھا میرے سونے نبی نے فرمایا اس میں کیا ہوا ہے، توجہ۔ فاطمہ کا پورا جواب سنانے لگا ہوں۔ دولت والے والوں اگر بات پسند آ جائے، ایمان منور ہو جائے، روشن ہو جائے، سبحان اللہ میں بخل نہیں کرنا۔ بی بی فاطمہ الزہرا نے عرض کیا آقا میں نے علی سے کہا ہے میں آگے جا رہی ہوں، جہاں جہاں میرا قدم آئے میرے قدم پہ اپنا قدم رکھ لینا تاکہ میرے پاؤں کا نشان چھپ جائے، علی تیرے پاؤں کا نشان نظر آئے۔ یہ ہے غیرت، یہ ہے حیا، یہی ایمان ہے۔ آج میری اور آپ کی حالت کیا بنتی ہے؟ گھر میں ہو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہو، ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگا ہوں، حقیقت بتلانے لگا ہوں، کوئی تلخ باتیں ہیں آج۔ گھر میں میلے کپڑے پہن، گھر میں پھٹے پرانے پہنتی ہے میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، جب بازار کی طرف جائے، جب شادی بیاہ پہ جائے، ہار سنگار بھی، اعلیٰ قسم کے کپڑے بھی، اعلیٰ قسم کی خوشبو بھی، میرے نبی نے فرمایا ایسی عورت پہ اللہ بھی لعنت کرتے ہیں، فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں۔ توجہ ایمان والے، میرے سونے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینۃ المنورہ آئے، مسجد نبوی آئے، آپ میرے پیارے پیغمبر منبر پہ تشریف فرمائے، میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ بتلاؤ عورت کی سب سے زیادہ بڑی خوبی کیا ہے؟ سارے خاموش ہو گئے، پتہ نہیں ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پیچھے سے چھپکے سے نکل گیا، پتہ ہی نہیں چلا، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں چلا میں پیچھے سے نکل گیا ہوں۔ میرے سونے پیغمبر امام الانبیاء نے دوسری مرتبہ پوچھ لیا بتلاؤ میرے صحابہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ پھر خاموش ہوئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں گھر گیا، فاطمہ الزہرا سے پوچھا فاطمہ ذرا بتلائیے نا عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ فاطمہ الزہرا نے جواب دیا عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے نہ وہ کسی غیر محرم مرد کو دیکھے، نہ کوئی غیر محرم مرد اسے دیکھے، یہ بڑی خوبی ہے۔ آج یہ بھی الٹ ہو گیا، جو پردہ کرنے والی ظاہری ہے وہ بھی خود اپنا چہرہ چھپایا، باقی تاڑ تاڑ کے تک کے ہاں بڑے غور نال یہ کون جا رہا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مرد ہو یا عورت ہو جب کسی غیر محرم کو توجہ سے دیکھتا ہے دن قیامت کے اللہ سیسا پگھال کے اس کی آنکھوں میں ڈال دیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے
سیکھیں اللہ اس کی آنکھوں میں ڈال دیں گے کہ تجھے میں نے آنکھیں اس لیے تو نہیں دی تھی، تو نے غیر محرم کو کیوں دیکھا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ خیر بہرحال عرض کر رہا تھا میرے سونے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر پوچھا بتلاؤ عورت میں سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں بھی آ گیا، کھڑا ہو گیا، عرض کیا آقا عورت کی سب سے بڑی خوبی ہے نہ کوئی غیر محرم اسے دیکھے نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ ذرا بتلا یہ جواب کس کا ہے؟ اللہ کے رسول چھپ کے سے گیا تھا، فاطمہ سے پوچھ آیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں میرا جگر جو ہے وہ جواب دے سکتی ہے، باقی کوئی اس طرح کا جواب نہیں دے سکتا۔ توجہ، فاطمہ الزہرا کا آخری وقت ہے، علی کو 3 وصیتیں کی، ان میں ایک وصیت یہ فرمایا علی جی فرمایا خیال کرنا میرا جنازہ دن کو نہ نکالنا، رات کی تاریکیوں میں نکالنا، میرے جنازے پر بھی میری میت پر بھی اس چرپائی پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ یہ ہے حیا۔ تو خیر جو بات عرض کر رہا تھا، حیا پیدا کر، اللہ ایمان تیرا مضبوط کر دیں گے۔ رب کائنات نے فرمایا، ایک حدیث سنانے لگا ہوں، ذرا اونچی سبحان اللہ کہہ دیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک نوجوان آیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی تشریف فرمائے۔ نوجوان آیا، آ کے عرض کرتا آقا کلمہ پڑھائیں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ میرے سونے نبی نے کلمہ پڑھایا، عرض کرتا آقا شراب میں نہیں پیتا، آقا غلط کام میں نہیں کرتا، آقا صرف مجھے اجازت دے دیں زنا کی۔ صحابہ نے تلواریں نکال لی نیام سے، یہ کیسی بات کر رہا ہے کہ زنا کی اجازت؟ میرے نبی نے فرمایا رک جاؤ بھائی، رک جاؤ۔ اب رکے، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نوجوان ذرا بتلا، اگر تیری بہن کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، اگر تیری ماں کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، اگر تیری بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، اگر تیری بیوی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، بتلا تیرا رد عمل کیا ہوگا؟ ایمان آپ اپنی گریبان میں بھی جھانکیے، ذرا سوچئے۔ میرے نبی فرماؤ سے رہے ہیں، سنا ہمیں رہے ہیں، پوری کائنات کے لیے یہی حکم ہے، پوری امت کے لیے یہی حکم۔ میرے سونے پیغمبر نے فرمایا نوجوان ذرا بتلانا، تیری ماں کے لیے، تیری ماں کے ساتھ کوئی بدفعلی کر لے، تیری بہن کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ، تیری بیوی کے ساتھ، یاد رکھنا دولتالے والوں، کائنات والوں، عورت کے 4 رشتے ہیں، 5واں کوئی نہیں، یا عورت ماں ہے، یا عورت بہن ہے، یا عورت بیوی ہے، یا عورت بیٹی ہے، 5واں بولیے نا۔ یہ دوستی ووستی والا چکر ہے، یہ کسی کے ساتھ تو دوستی کرے گا نا، وہ بھی کسی کی بہن ہے، پھر اپنی بہن کو بھی گھر میں دیکھ لینا، کسی کے ساتھ دوستی کرے گا وہ بھی کسی کی بیٹی ہے کسی کی، پھر اپنے گھر میں بھی بیٹی کو دیکھ لینا۔ میرے سونے پیغمبر نے جب یوں فرمایا، نوجوان کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے، زرد ہو گیا ہے، عرض کرتا ہے آقا کسی کی کیا جرت ہو کہ وہ میرے گھر کی طرف نظر کرے؟ میرے نبی نے فرمایا پھر یہی بات سوچ لے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی ماں
طرح اس کی طرف دیکھے گا، یاد رکھنا اللہ اس کو اتنے تک موت نہیں دے گا جب تک کہ اس کی عزت داغدار ہوتے ہوئے اللہ اس کو اس کی آنکھوں سے نہ دکھائے۔ میرے پیغمبر کا فرمان سچا، بولیے بولیے۔ میرا عقیدہ ایمان زمین و آسمان کا نظام بدل سکتا ہے پر میرے محبوب کے فرمان میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ میرے نبی نے فرمایا کائنات والوں، جو بندہ اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیوی، اپنی بیٹی کی عزت محفوظ دیکھنا چاہتا ہے، لوگوں کی عزت کی حفاظت کرے۔ اگر نہیں کرے گا اللہ اس کو اتنے تک موت نہیں دے گا جب تک کہ اس کی عزت داغدار ہوتے ہوئے اللہ اس کو اس کی آنکھوں سے نہ دکھائے۔ اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے عرض کرتا ہے آقا کوئی مغفرت کا کوئی ہے دروازہ؟ آقا رب سے میں معافی مانگنے لگا ہوں، توبہ کرنے لگا ہوں، آئندہ کے بعد ایسی کوئی بات نہیں کروں گا۔ میرے سونے پیغمبر نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک اٹھائے، میرے نبی نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک اٹھائے، فرمایا اللہم اغفر ذنبہ واطہر قلبہ، اور میرا اللہ اس نوجوان کے گناہ بھی معاف کر دے، رب اس کا دل بھی پاک کر دے۔ توجہ توجہ، ایمان والے عرض کر رہا تھا اپنے دل میں حیا پیدا کر، اپنے دل میں غیرت پیدا کر، ایمان بھی بچ جائے گا، غیرت بھی بچ جائے گی۔ آج نوجوان کیا کہتا ہے جی وقت گزار رہا ہوں، چلو 4 گھنٹے 2 گھنٹے گھنٹہ 4 دن، چلو کوئی بات نہیں گپے ماروں گا۔ یاد رکھنا میرے پیغمبر کے اس فرمان کی روشنی میں عرض کرنے لگا ہوں، کیونکہ میرا عقیدہ ایمان ہے زمین و آسمان کا نظام بدل سکتا ہے، سورج اپنی روشنی چھوڑ سکتا ہے، چاند کی چمک ختم ہو سکتی ہے، پر میرے محبوب کے فرمان میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ توجہ کرنی ہے، اگر آج تو کسی کی بہن کے ساتھ موبائل پہ گپے مار رہا ہے، ذرا گھر جا کر دیکھنا وہ بھی کسی کے ساتھ گپے مار رہی ہوگی، تیری بھی گھر میں بہن موجود ہے۔ آج اگر تو کسی کی ماں کو بیلنس کرا کے دے رہا ہے، گھر میں جا کر دیکھنا تیری اماں بھی گھر میں موجود ہے۔ آج کسی کا گھر خراب کرنے کے لیے کسی کی بیوی سے ناجائز تعلق رکھے ہوئے ہیں، گھر میں جا کر دیکھنا بیوی تیرے گھر میں بھی موجود ہوگی۔ آج کسی کی بیٹی کی عزت داغدار کر رہا ہے، گھر میں جا کر دیکھنا تیری بیٹی بھی ہے، ذرا اس کی بھی دیکھ بھال کر لینا۔ اگر تو حیا پیدا کرے گا، غیرت پیدا کرے گا، اگر اپنے آپ میں غیرت پیدا کرے گا، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ تیری حفاظت کرے گا، تیری عزت کی بھی حفاظت کرے گا۔ شاید سمجھ نہ آئی اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں، مکہ المکرمہ ہے، بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، ایک بوڑھیا معصوم بچہ اٹھا کے پھر رہی ہے اور یہ جملے کہہ رہی ہے یا کریم یا رحیم ان وعدک القدیم، یا کریم یا رحیم ان عہدک القدیم۔ او کرم کرنے والا اور رحم کرنے والا تیرے وعدے سچے ہیں۔ شیخ ابو صالح روحانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جب قریب ہوا میرے کانوں میں یہ آواز گونجی، میں نے کہا او بیٹی، او میری ماں کیا کہہ رہی ہو؟ یہاں دعا پڑھنے کا وقت ہے، یہیں پہ دعائیں کرنی چاہیے یا تیسرے کلمے کا ورد کرنا چاہیے؟ تیری زبان پر میں دیکھ رہا ہوں یہ جملے کہہ رہی ہو یا کریم یا رحیم ان وعدک القدیم، یا کریم یا رحیم ان عہدک القدیم۔ وہ بڑھیا کہنے لگی او نوجوان مجھے پتا نہیں تو کون ہے، لیکن میں بھی طواف مکمل کر لوں، تو بھی طواف مکمل کر لے، پھر میں اس کی وجہ بتاتی ہوں کہ میں دعائیں کیوں نہیں پڑھ رہی، میں تیسرے کلمے کا ورد کیوں نہیں کر رہی، میں یہ کیوں پڑھ رہی ہوں۔ شیخ ابو صالح روحانی رحمۃ
کہتی ہے او نوجوانا یہ دیکھ یہ جو میرا معصوم بچہ ہے اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت یہاں دکھلائی ہے اور میرے سونے پیغمبر کا فرمان ہے میرے نبی کا فرمان سچا ہے جو اپنی عزت کی حفاظت کرے نا اپنے اندر غیرت پیدا کرے حیا پیدا کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا اگرچہ ساری دنیا اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والی ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی عزت کو کوئی داغدار کر دے شیخ ابو صالح روحانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا ماں مجھے پیغمبر کا فرمان یاد ہے میرے نبی نے فرمایا جو کوئی کسی کی عزت داغدار کرتا ہے اللہ اس کو اتنے تک موت نہیں دیتا جب تک کہ اس کی عزت داغدار ہوتے ہوئے اللہ اس کو اس کی آنکھوں سے نہ دکھائے ذرا بتلانا وضاحت کرنا رو کے کہتی ہے شیخ میں آ رہی تھی حج کے لیے اور میرے دو اور معصوم بچے بھی تھے تیسرا یہ معصوم بچہ جو ابھی چھاتی کے ساتھ لگا ہوا ہے دودھ پیتا ہے اللہ کا کرنا ہوا جہاز میں ہم سفر کر رہے تھے ادھر رب کائنات کا حکم ہوا اللہ کا آرڈر ہوا سمندر موج میں آیا اتنی تیز موج آئی پورا جہاز غرق ہو گیا ہے پھٹے سے پھٹا جدا ہو گیا ہے باپ دیکھ رہا ہے اولاد غرق ہو رہی ہے اولاد دیکھ رہی ہے والدین غرق ہو رہی ہے بہن بھائی کو دیکھ رہی ہے بھائی بہن کو دیکھ رہا ہے کوئی وہاں مدد کرنے والا کوئی نہیں اللہ کا کرنا ایک پھٹا بچا جس پر میں سوار تھی اور یہ میرا معصوم بچہ بھی میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا میرے دو بچے میری آنکھوں کے سامنے سمندر کے اندر غرق ہو گئے ہیں اللہ کا قہر کھڑا ہوا ہے رب کی طرف سے آرڈر آیا ہوا ہے تھوڑی دیر گزری ایک کالا سیاہ آدمی وہ بھی پتہ نہیں کہاں تھا پھٹے پہ تیرتا ہوا اپنے پھٹے کو قریب کیا میرے قریب آ گیا چھلانگ ماری میرے پھٹے کے اوپر سوار ہو گیا ہے اور مجھے گناہ کی دعوت دینے لگا میں نے اسے کہا بھائی مانا تجھے شرم نہیں آیا تجھے حیا نہیں آیا اللہ کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے پورا جہاز غرق ہو گیا ہے اللہ کا قہر تو دیکھ رہا ہے دیکھنا ذرا غیرت پیدا کر کہنے لگا میں کچھ نہیں سنتا مجھے کسی چیز کا علم نہیں ہے بس میں نے تیری عزت لوٹنی ہے توجہ توجہ ایمان والے ہو رو کے کہتی ہے او نوجوانا پھر میں نے اپنے رب کی طرف دیکھا اللہ مہربانی کر یہاں بچنے کا کوئی اسباب تو کوئی نہیں نا میں نے بچے کو آہستہ سے چونٹی ماری بچہ رونے لگیا میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اگر تم باز نہیں آتا ذرا میں بچے کو سلا لوں بچے کو دودھ پلانے لگی بچہ خاموش ہو گیا پھر میں نے دوسری مرتبہ چونٹی ماری بچہ پھر رونے لگی آئے تیسری مرتبہ جب میں چونٹی مارنے لگی اس بے ایمان کی نظر پڑ گئی ہے اس نے بچہ مجھ سے چھینا سمندر میں ڈال دیا ہے اور کہتا ہے اب بتلا اب تو کوئی سبب بھی نہیں رہا میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی میں نے کہا اللہ میرے دو بچے تو نے لے لیے اللہ ماں کی ممتا ہے ربا تیری رضا پہ راضی ہوں اللہ اس بے ایمان نے اس معصوم بچے کو سمندر میں ڈال دیا ہے ربا تیری رضا پہ راضی ہوں اللہ اب میری عزت کا سوال ہے میرا اللہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہوں اللہ یہاں مدد کرنے والا کوئی نہیں اللہ نہ میرا خامد یہاں موجود ہے ربا نہ میرا بھائی موجود ہے نہ میری اولاد موجود ہے اللہ کوئی بچانے چھڑانے والا تو کوئی نہیں پر ربا تجھ پہ بھروسہ ہے اللہ اگر میری عزت چلی گئی ربا قیامت والے دن مجھے کچھ نہ کہنا اللہ اپنی عزت کی بھاگ دوڑ تیرے ہاتھ میں دے رہی ہوں اللہ اپنی غیرت کی بھاگ دوڑ تیرے ہاتھ میں دے رہی ہوں اللہ اپنی عزت کی ڈور میں نے تیرے ہاتھ میں پکڑائی ہے اللہ
مرنا گوارا کرتی ہوں پر اپنی عزت کا سودا گوارا نہیں کرتی۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو کیا دن قیامت کے منہ دکھاؤں گی، فاطمہ الزہرا کے سامنے کیسے پیش ہوں گی؟ اللہ مہربانی کر، ابھی میں نے دل میں یہ جملے کہے، یہ سوچنے لگی تھی، اس نوجوان نے، اس بندے نے ہاتھ بڑھایا، سمندر سے ایک چیز نکلی، کالی سیاہ تھی، دور کھڑی ہوئی سانس اس نے کھینچا، اے اللہ کا کرنا، یہ اڑتا ہوا اس کے منہ میں چلا گیا۔ اللہ نے میری عزت بچائی، چلتی چلتی سمندر کے کنارے پہنچی، کئی دن لگ گئے، لیکن سارے وہ دونوں بچے میری آنکھوں کے سامنے غرق ہوئے، لیکن یہ جو معصوم بچہ میں نے ابھی اٹھایا ہوا ہے، جس بچے کو اس بے ایمان نے اٹھا کے میری آنکھوں کے سامنے سمندر میں ڈالا، اس کی جدائی سے آنکھوں میں آنسو تھے، رو کے کہتی ہوں میرا اللہ جے میری عزت بچا سکتا ہے، ربا میرا بیٹا بھی بچا سکتا ہے، اللہ جے یونس علیہ السلام کو 40 دن دریا میں زندہ رکھ سکتا ہے، ربا میرے بیٹے کو بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ چلتی جا رہی ہوں، کیا دیکھتی ہوں، یہ معصوم بچہ گھوڑے پر سوار ہے، اور ایک آدمی نے گھوڑے کی مہار پکڑی ہوئی، نکیل پکڑی ہوئی ہے، لگام پکڑی ہوئی ہے، دیکھتی ہوں معصوم معلوم ہوتا ہے میرا بیٹا ہے، پر جب یوں دیکھتی ہوں میری آنکھوں کے سامنے غرق ہوا ہے، پھر سوچتی ہوں ہو سکتا ہے چہرے برابر مل جاتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ماں کی ممتا ہے جو جاگ گئی ہے، بے ساختہ آنکھوں میں آنسو روا ہوئے، وہ نوجوان قریب آ کے کہتا ہے اماں معلوم ہوتا ہے کوئی قیمتی چیز تو نے گمائی ہوئی ہے۔ میں نے کہا ہاں بیٹا، میرا معصوم بچہ دریا میں سمندر میں غرق ہو گیا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے اماں ذرا دیکھیے تیرا بیٹا تو نہیں ہے۔ میں نے جلدی سے اپنے بچے کو اٹھایا، سینے کے ساتھ لگایا، میں نے کہا بتا تجھے کہاں سے ملا ہے؟ اس نے کہا اماں اس کو مچھلی نے منہ میں پکڑا ہوا تھا اور دریا کے کنارے پر لے آئی، میں دریا کے کنارے سمندر کے کنارے بکریاں چراتا تھا، غیب سے آواز آئی خیال کرنا اسے نقصان نہ دینا، خیال کرنا یہ میری بندی ایک تجھے ملے گی، یہ بھی امانت اسی کے سپرد کر دینا۔ اماں اس دن سے میں روزانہ آتا ہوں، شام تک یہی رہتا ہوں، شام کو بچہ لے کر جاتا ہوں۔ رو کے کہتی ہے نوجوان تو کون ہے، اپنا تعارف کروا۔ شیخ ابو صالح روحینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اماں میں ابو صالح روحینی ہوں۔ فرمایا بیٹا اللہ کے پاک پیغمبر کا حکم اور اللہ کا حکم ہے، جو بندہ اپنی عزت کی حفاظت کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس کی عزت کو داغدار ہونے دے۔ توجہ کرنی ہے، بات ختم کرنے لگا ہوں، اور کچھ نہیں تو کم از کم اس حدیث کو ذرا علیحدہ بیٹھ کے سوچنا۔ اس حدیث کی طرف رب کعبہ کی قسم ہے، بندے کی ایمانی غیرت ضرور ایک مرتبہ ضمیر جگاتا ہے کہ میرے سونے پیغمبر کا فرمان سچا، اگر تو کسی کی عزت داغدار کرے گا، کسی کی عزت کی طرف میلی نظر اٹھا کر دیکھے گا، پھر تیری عزت بھی بچ۔ میرے سونے پیغمبر کا فرمان، میرے نبی نے فرمایا او کائنات والو، جو بندہ کسی کی عزت داغدار کرتا ہے اللہ اس کو اتنے تک موت نہیں دیتا جب تک کہ اس کی عزت داغدار ہوتے ہوئے اللہ اس کو اس کی آنکھوں سے نہ دکھائے۔ اپنے دل دماغ سے حیا پیدا کر سو، رمضان المبارک آ رہا ہے انشاءاللہ العزیز، ابھی سے توبہ کر لیں۔ اس حیا سے کیا مراد ہے؟ آنکھوں کا بھی حیا ہو، دماغ کا بھی، دل کا بھی، کانوں کا بھی، یہ سارے پردے ہیں۔ ادھر روزہ ہوتا ہے، ادھر نوجوان گانے لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، ادھر روزہ ہوتا ہے، ادھر نوجوان گندی گندی فاحش
فلمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ادھر روزہ ہوتا ہے، ادھر نوجوان ڈرامے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس روزے کا بھی کوئی فائدہ؟ آنکھوں میں حیا پیدا کرو، غیرت پیدا کرو، کر سو انشاءاللہ، زندگی باقی، ملاقات باقی۔